بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام موسی کاظم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب میرے بابا یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کا آخری وقت تھا، آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے مجھ سے کہا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسی کاظم علیہ السلام سے فرمایا کہ ہم اہل بیت کی شفاعت ایسے کسی شخص کو حاصل نہ ہوگی جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو۔ یہ حدیث تمام ہو گئی، مگر یہ ضرور کہنا چاہیں گے، امام نے یہ نہیں کہا کہ جو نماز کو چھوڑ دیتا ہو، امام نے کہا جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہو۔ یعنی ہو سکتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں، یعنی ہم پڑھتے تو ہیں نماز، مگر ابھی پڑھ لیں گے، ذرا یہ کام کر لیں تب پڑھ لیں گے، ذرا وہاں چلے جائیں پھر پڑھ لیں گے، ذرا ہم اس چیز سے فارغ ہو جائیں تو پڑھ لیں گے۔ یہ میں بہت ہی دل کی گہرائی سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم یقین کرتے ہیں کہ ہم میں سے بہت سے لوگ اس چیز میں مبتلا ہیں کہ ہم نماز کو اہمیت نہیں دیتے۔ یہ حال ہے نماز پڑھنے والوں کا، جو نماز نہیں پڑھتے ان کا کیا ہوگا؟ امام فرماتے ہیں، میری شفاعت، ہم اہل بیت کی شفاعت اس انسان کو نہیں ملے گی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں۔ خدا ہمیں اول وقت نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، آمین 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 یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ چھوٹے بھی ہوتے ہیں اور بڑے بھی ہوتے ہیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان بڑے گناہوں سے پرہیز کرتا ہے، بچتا ہے، چاہتا ہے کہ نہ ہو، لیکن روزمرہ کی زندگی میں اگر دیکھا جائے تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہوا کرتے ہیں، ہم اس کو ریپیٹ کیا کرتے ہیں، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے۔ بس یوں سمجھ لیجئے جیسے بڑی لکڑیوں کو اگر جلانا ہو تو پہلے چھوٹی لکڑیاں کیسے استعمال ہوتی ہے۔ آئیے ہم آپ کو حدیث سناتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، گناہ کو بار بار دہرانے سے ڈرو اور پرہیز کرو، کیونکہ گناہ کو بار بار دہرانا، یعنی جو چھوٹا گناہ بھی ہے نا، وہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے اور سب سے عظیم جرم بن جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے یہ بھی فرمایا، خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ، دیکھیے خدا کے نزدیک بڑا نہیں، خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ وہ ہے جس کا بار بار انسان تکرار کرے۔ یعنی اگر انسان جھوٹ بول رہا ہے، سمجھتا، حالانکہ یہ بھی خود بڑا گناہ ہے، لیکن اگر کوئی اسے چھوٹا بھی سمجھ رہا ہے اور بار بار تکرار کر رہا ہے تو یہ خدا کے نزدیک سب سے بڑا گناہ بن جائے گا۔ اگر کسی انسان نے کوئی ایسا گناہ جو اس کی نظر میں چھوٹا ہے لیکن وہ ریپیٹ کر رہا ہے، وہ بار بار اس عمل کو انجام دے رہا ہے جو غلط ہے، گناہ ہے جس کا کرنا، جو اس کی نظر میں اور شریعت کی نظر میں بھی بظاہر چھوٹا ہو، لیکن اگر بار بار اگر اس گناہ کو انجام دیا جائے تو پھر خدا کے نزدیک امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ سب سے بڑا گناہ ہوگا جسے بار بار تکرار کیا جائے۔ خدا ہمیں محفوظ رکھے تمام برے کاموں سے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ہم انسانوں سے اکثر گناہ تو ہو جاتے ہیں، لیکن دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ ایک ایسا انسان کہ جو گناہ کرنے کے بعد پچھتاتا ہے، شرمندہ ہوتا ہے، خود اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے، میں نے یہ کیوں کر دیا۔ اور وہیں دوسری طرف ایک انسان ایسا ہوتا ہے جو گناہ کر کے خوش ہوتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، لوگوں سے بتاتا بھی میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، اور اپنے آپ کو نہ جانے کیا سمجھتا ہے۔ دو حدیثیں ہم سناتے ہیں اور دونوں حدیثیں جو ہیں وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے۔ ارشاد فرماتے ہیں آپ، جس شخص کو اس کے نیک اعمال خوش کرتے ہیں اور برے اعمال غمزدہ کرتے ہیں تو ایسا انسان مومن ہے۔ ایک یہ حدیث ہوئی۔ دوسری حدیث اس طرح سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص گناہ کرتے ہوئے خوش ہوتا ہے اور ہنستا ہے تو وہ روتا ہوا جہنم میں داخل ہوگا۔ لہٰذا ہمیں توبہ کرنا چاہیے، کبھی ہم سے اگر گناہ جانے انجانے میں ہو جائے تو خدا سے معافی مانگنا چاہیے، اور اگر ہمارے اندر یہ علامت پیدا ہو گئی کہ ہم گناہ کر کے خوش ہو رہے ہیں تو یقین جانے پھر روتے ہوئے ہمیں جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ خدا ہمیں محفوظ رکھے تمام بری باتوں سے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔